جب اللہ عزت دیتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں محبت وہ ڈال دیتا ہے۔ کیا فوج کی تنصیبات کو آگ لگانا، کیا پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان پہ حملہ کرنا، کیا یہ پرامن احتجاج ہے؟ تو 22 اگست کو الیکشن ہوئے تو الحمدللہ میں نے وہ بھاری اکثریت کے ساتھ الیکشن جیتا اور ایم پی اے منتخب ہوا۔ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، خاقان عباسی کو گرفتار کیا گیا، جناب رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر، ان پہ جھوٹا پرچہ ہیروئن کا ڈال کے کو قید میں رکھا گیا۔ ملک میں امن و امان قائم کرنے والی حکومت کا ساتھ دیں، پارٹی کا ساتھ دیں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ جی ناظرین، ایک مشہور کہاوت ہے کہ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں کام جو دوسروں کے۔ میری مراد جناب ہمارے ساتھ بڑے قابل احترام شخصیت آج بیٹھی ہوئی ہیں، سابقہ ایم پی اے 51 سے آزاد علی تبسم صاحب۔ ابوظہبی ہو، دبئی ہو، شارجہ ہو، پاکستان ہو، انہوں نے اپنے حلقے میں تعمیراتی کاموں کی اور لوگوں کے مسائل کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو، کسی بھی وقت جب ان کو فون کرتے ہیں ان کے پاس رش لگا ہوتا ہے اور لوگوں کے کام کے لیے مصروف ہیں۔ ابھی یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم آج آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں آزاد التبسم سے۔ ان سے پوچھیں گے جناب آپ کا جو حلقہ ہے اس کے مسائل کیا ہیں، اور اس میں جو الیکشن میں نون لیگ آپ سے وابستہ ہیں اور نون لیگ آپ کے جن جان ہیں۔ پی ایم ایل این جو ہے میاں نواز شریف، ابھی انہوں نے پچھلے دنوں میاں نواز صاحب سے ملاقات کی، محترمہ جناب مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی، وہ تمام احوال جانتے ہیں جناب آزاد علی تبسم صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے یہ بات بتاؤں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا، وہ آپ کی نیتوں کا پھل آپ کو دیتی ہے۔ تو مجھے جب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا تو اس وقت حلقے میں میری اتنی جان پہچان نہ تھی، لیکن جب اللہ عزت دیتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں محبت وہ ڈال دیتا ہے۔ تو میں نے دبئی سے آ کے 2012 نومبر میں کمپین کا آغاز کیا۔ اس وقت میرے حلقے کا جو نمبر تھا وہ PP 51 تھا، اور الحمدللہ 22 اگست 2013 کو ضمنی الیکشن ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جو مئی میں الیکشن ہوئے تھے تو میرا مد مقابل کینڈیڈیٹ جو ہے اس کی وفات ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پہ الیکشن جو ہے ملتوی ہو گئے۔ تو 22 اگست کو الیکشن ہوئے تو الحمدللہ میں نے وہ بھاری اکثریت کے ساتھ الیکشن جیتا اور ایم پی اے منتخب ہوا۔ اس کے بعد اس حلقے کا جو ہے نا اب نمبر جو ہے وہ چینج کر دیا گیا، اب اس کا نمبر 97 ہے۔ PP 97 چک جھمرہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حیثیت سے انشاءاللہ العزیز میں حصہ لوں گا، اور ضلع کا جنرل سیکرٹری ہونے کی وجہ سے کارکنوں میں بھی الحمدللہ بہت زیادہ پیار اور محبت ہے، اور چونکہ میں ایک عوامی بندہ ہوں، ہر بندے کی مجھ تک آسانی سے رسائی ہے، تو اس طرح سے عوام جو ہیں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، صبح ہو، دن ہو، رات ہو، شام ہو، تو جب بھی وہ فون کرتے ہیں، جب بھی وہ ملنے کے لیے کہیں تو الحمدللہ میں اویل ہوتا ہوں، دستیاب ہوتا ہوں حلقے میں۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ روایت سے ہٹ کر ایک ایسا بندہ ایم پی اے منتخب ہوا جو عوام سے براہ راست رابطے میں رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آنے والا الیکشن وہ ستمبر میں ہو، وہ اکتوبر میں ہو، وہ نومبر میں ہو، جب بھی الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ العزیز میں بھاری اکثریت سے یہ الیکشن جیتوں گا۔ اچھا سر، ابھی پچھلے دنوں جو اسرائیل جس کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں اور ہمارے پاسپورٹ پہ وہ لوگ وہاں پہ جا بھی نہیں سکتے، ان کی ایک نمائندہ نے UN میں کہا کہ جی جناب پاکستان نے پرامن پروٹیسٹ کرنے والوں کو اریسٹ کیا ہوا ہے، اس کا فائدہ کس کو اور اسرائیل نے کس کی حمایت کی؟ اچھا، اس میں جو پرامن کہتے ہیں احتجاج، چاہے وہ یہاں کا جو سابق وزیر اعظم تھا وہ ہو یا اس کی حمایت کرنے والے لوگ، جیسا کہ اسرائیلی نمائندے نے یہ بات کی کہ پرامن لوگوں کو، کیا فوج کی تنصیبات کو آگ لگانا، کیا شہداء کی یادگاروں کو شہید کرنا، کیا پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان پہ حملہ کرنا، کیا یہ پرامن احتجاج ہے؟ کیا سرکاری املاک کو، فوجی املاک کو نقصان پہنچانا، آگ لگانا، بلڈنگوں کو گرانا، کیا یہ پرامن احتجاج ہے؟ اگر یہ پرامن احتجاج ہے تو پھر فلسطینیوں کو اس طرح کا احتجاج وہاں پہ کرنے دیا جائے اور انہیں کھلی چھٹی ہونی چاہیے۔
تو میں تو اس بیان کی پوری طرح سے مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پاکستان کے معاملے میں مداخلت کی. ان کی مداخلت جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات جو ہے وہ عمران خان کو عیاں کر گئی ہے کہ یہ اس کی پیچھے جو ہے عمران خان کی جتنی بھی پاکستان دشمن سرگرمیاں ہیں تو ان کے پیچھے ان کے جو حمایت کرنے والے اسرائیل جیسے ملک ہیں. تو عمران خان جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اگر یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتا تو پاکستان کی فوج کے خلاف محاذرائی نہ کرتا. پاکستان کی فوج جو ہے یہ اتحاد کی بھی علامت ہے, یہ پاکستان کی حفاظت کی بھی علامت ہے, یہ دفاع کی بھی علامت ہے. تو جب ہم اس کو کمزور کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کھلی دہشت گردی ہے, یہ کھلی ملک دشمنی ہے جس کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اسے پرامن احتجاج کہا جا سکتا ہے. اس یوٹرن خان سے پہلے کتنے سیاسی رہنما گرفتار ہوئے ہیں, چاہے وہ ایوب کا دور تھا, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا, یا کوئی بھی جنرل ضیاء کا دور تھا. تو اس دور میں سینکڑوں کی تعداد سے مقامی بھی اور نیشنل لیول کے جو لیڈر تھے پارٹیوں کے وہ گرفتار ہوئے ہیں, جن میں ذوالفقار علی بھٹو گرفتار بھی ہوئے, پھانسی بھی ہوئی, ان کو شہید کیا گیا, عدالتی شہادت ان کی میں کہوں گا. اسی طرح سے بینظیر کو بہت دفعہ گرفتار کیا گیا, میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا, مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا, اور اسی طرح سے حمزہ شہباز صاحب کو گرفتار کیا گیا, شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا, خاقان عباسی کو گرفتار کیا گیا, جناب رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر ان پہ جھوٹا پرچہ ہیروئن کا ڈال کے ان کو ڈرگ ان کو قید میں رکھا گیا. مطلب ہمارے سعد رفیق کو, سلیمان رفیق کو, جی خواجہ آصف, کس کا ہم نام لیں جس کو گرفتار نہیں کیا گیا. لیکن کسی بھی گرفتاری پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے اس طرح کا مظاہرہ نہیں کیا, اس طرح کی حرکت پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں نے نہیں کی جس طرح کی یہ دہشت گردانہ سرگرمیاں جو ہیں یا حرکتیں ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کی. اور یہ سارا کچھ کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ یہ پی ٹی آئی کا جو اپنے آپ کو چیئرمین کہتا ہے اس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا گیا. تو اس کو کسی صورت پرامن نہیں قرار دیا جا سکتا. سر اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائفر ہے, جو میں نے ایف آئی اے کی تحقیقات میں انہوں نے کہا کہ جو سائفر ہے وہ تو سائفر تھا ہی نہیں جو میں نے لڑایا تھا جلسے میں. اب تو یہ قومی یوتھ کو سوچنا چاہیے کہ ان کا لیڈر جو ہے بات بات پہ ان کے جذبات سے کھیلتا ہے, ان کو بیوقوف بناتا ہے. اس وقت تو جلسوں میں لہرا کے کہہ رہا تھا کہ یہ سائفر ہے جی جس کی بنیاد پر میری حکومت کو گرایا گیا ہے, ٹھیک ہے, مجھے دھمکی دی گئی ہے, رجیم چینج میں امریکہ کا ہاتھ ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ ایک آئینی پروسیجر تھا جس میں ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش کی گئی, اور یہ اپوزیشنز کا قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف, کسی بھی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کر سکتے ہیں. وہ عدم اعتماد کی گئی اور اس میں پی ٹی آئی کے کسی بندے کا ووٹ نہیں شامل کیا گیا, بلکہ اسی کی جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ اس کو چھوڑ گئیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے. تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا, پی ڈی ایم کا ساتھ دیا, اور اس کے بعد باقاعدہ قانونی طریقے کے ساتھ عمران خان کے خلاف ایک پارلیمنٹ کے اندر کارروائی کی گئی جس کے نتیجے میں وہ ووٹ کانفیڈنس لینے میں ناکام رہا, اور اس نے اپنے خود ساختہ اسپیکر کے ذریعے سے اسمبلی کو توڑا بھی, وہ بھی غیر آئینی تھا, غیر آئینی حرکت تھی. تو اس بندے کا آئین اور قانون پہ یقین نہیں ہے. یہ ملک کے لیے پہلے بھی خطرناک تھا, یہ اب بھی خطرناک ہے. اور میں تو یہ ہر فورم پہ جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ اس بندے کو ملک کی سیاست سے بے دخل کیا جانا چاہیے. اس کا ملکی سیاست میں رہنا اس ملک کے لیے, اس ملک کی نسل کے لیے بہت نقصان دہ ہے. سر جی یہ تو باتیں بہت ہوگی ہماری. آپ نے پہلے بھی جیسے آپ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو قائد ہیں نون لیگ کے, اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اس وقت, اور مریم نواز صاحبہ, ان کا اور حمزہ شہباز, ان کا ایک ہی خواب ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی. اس حوالے سے کچھ بتائیے گا سر. اچھا, آپ دیکھیے گا کہ جو بھی سیاسی جماعت پاکستان کی خدمت کرتی ہے, آپ ہسٹری اٹھائیں گے تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نے بہت کم عرصہ میں اس ملک کی ترقی کے لیے کام کیا, بلکہ بہت سارے جرأت مندانہ فیصلے کیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی, اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کو 28 مئی کو ملک کو ایٹمی طاقت بنا دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ
ملک کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک موٹر ویز جو ہے ان کا جال بچھایا گیا, کارپیٹ سڑکوں کا جال بچھایا گیا, یونیورسٹیاں بنائی گئیں, اور اسی طرح سے بجلی کے کارخانے لگائے گئے, لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا, اور سوئی گیس کا بہت مسئلہ تھا لوڈ شیڈنگ کا, اس پہ قابو پایا انہوں نے اپنے دور میں. پھر بد امنی جو ہے وہ ملک میں انتہا پہ پہنچ گئی تھی مشرف کے دور میں, اس جن پہ قابو پایا گیا, اس جن کو بوتل, دہشت گردی کے جن کو بوتل میں بند کیا گیا. اسی طرح سے اپنا گوادر پورٹ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا, اپنے ملک کو پوری دنیا کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے سی پیک جو ہے وہ جاری کیا گیا, اور اسی طرح سے بے شمار یونیورسٹیاں, میڈیکل کالجز, پھر پاکستان صحت کارڈ جاری کیا, نوجوانوں کے لیے یوتھ لون پروگرام شروع کیا. لیکن ہمارے ہی پروگراموں کو ان لوگوں نے نام بدل کے, جیسے پاکستان ہیلتھ کارڈ کا انہوں نے نام رکھ دیا انصاف ہیلتھ کارڈ. اسی طرح سے جو ہمارا یوتھ لون پروگرام تھا انہوں نے اس کا نام کامیاب پروگرام جو ہے نا وہ رکھ دی, کامیاب جوان پروگرام رکھ دیا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کا انہوں نے نام تبدیل کر کے احساس پروگرام رکھ دیا. ہاسپٹلز میں جو مفت علاج کی سہولت تھی, مفت ادویات کی سہولت تھی, یہ ہمارے دور میں شروع ہوا. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں, خاص طور پر نوجوانوں میں ابہام ہوتا ہے کہ جی ہیلتھ کارڈ عمران خان نے شروع کیا. ایسی بات نہیں ہے, یہ 2016 میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا. چونکہ صوبوں کو آزاد کر دیا گیا تھا 17ویں ترمیم کے ذریعے صدر زرداری کے دور میں, تو صدر صاحب نے اس وقت زرداری نے یہ جی ہاں اس میں پھر یہ اختیارات صوبوں کو دے دیے. اب جب ہیلتھ کارڈ شروع کرنا تھا تو سندھ سے اور بلوچستان سے KP کے وزرائے اعلیٰ کو کہا گیا کہ یہ ہیلتھ پروگرام شروع کرنا ہے تو آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. تو ان تینوں صوبوں نے اس وقت اس میں حصہ نہیں ڈالا تھا, صرف پنجاب تھا یا ہمارے جنوبی جو گلگت بلتستان یا اسلام آباد یہ شامل تھے, کشمیر شامل تھا. تو اس کے تحت وہ ابھی ابتدا ہی ہوئی تھی پروگرام کی, یہ پاکستان ہیلتھ کارڈ, تاکہ پورے پاکستان کے لوگوں کو سہولت فراہم کی جائے. لیکن جو اس پروگرام کا اس وقت حصہ بنے تھے, جنہوں نے وفاق کو گرانٹ دی تھی, وہ پنجاب تھا. تو اس لیے پنجاب میں اور بلتستان میں اور اسلام آباد میں یہ پروگرام شروع کیا گیا. اس کے بعد جب PTI کی حکومت آئی تو چونکہ چاروں صوبوں میں PTI کی حکومت بنائی گئی جس طرح سے بھی بنانی تھی, تو انہوں نے اس ہیلتھ کارڈ میں جو ہے اپنے پیسے جمع کروائے, اور ہیلتھ کارڈ جو ہے نہ اب ہم نے بند کیا ہے, نہ ہی یہ عمران خان کا پروگرام تھا. یہ پروگرام تو بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا. تو یہ ابہام دور کرنا بڑا ضروری ہے. تو اسی طرح سے لنگر خانوں کی جو بات کی جاتی ہے, جی اس نے جناب غریبوں کے لیے لنگر خانے کھولے, تو وہ جناب 2-3 NGOs ہیں جو پورے ملک میں یہ لنگر خانوں کے لیے فنڈز دیتی ہیں. اس کے لیے وفاق نے کوئی فنڈ نہیں دیا ہوا, یا یہ تحریک انصاف نے فنڈ نہیں دیا تھا. یہ مخیر حضرات جو ہیں وہ لنگر خانوں کے لیے پیسے دیتے تھے. وہ لنگر خانے اب بھی مختلف ناموں سے چل رہے ہیں, ان کو بند نہیں کیا گیا. اور ہمارے دور میں تو کینسر کے مریضوں کے لیے, شوگر کے مریضوں کے لیے, ڈیلسس کے لیے, ٹھیک ہے نا, ساری ادویات گھر پہ فراہم کی جاتی تھیں, بذریعہ ڈاک ان کو بھیجا جاتا تھا. ایک بات جو ینگسٹرز بھی جانا چاہتے ہیں, پبلک بھی ہماری جانا چاہتی ہے, تو دور حکومت میں 4 سال میں سی پیک کے ساتھ ہوا کیا؟ اچھا, اصل میں جو پاکستان دشمن طاقتیں تھیں انہوں نے سی پیک پروگرام کو عمران کے ذریعے رکوایا, کیونکہ سی پیک اگر ان 4 سالوں میں چلتا رہتا تو پاکستان جو ہے جتنے بھی وسط ایشیا کے ممالک ہیں ان کے ذریعے سے یورپ تک ایک ایسا روٹ بننا تھا جس کے ذریعے تجارت بہت آسان ہو جانی تھی. سامان کی آمد و رفت جو امپورٹ ایکسپورٹ تھی اس کے لیے ایک نیا راستہ ملنا تھا. اور اس راہداری کے سلسلے میں جو محصول کی مد میں ہمیں پاکستان کو جو ریونیو اکٹھا ہونا تھا وہ اربوں نہیں کھربوں روپے کی شکل میں ہونا تھا, ٹھیک ہے, جس میں پاکستان میں خوشحالی آنی تھی. لیکن پاکستان دشمنوں کو یہ خوشحالی اچھی نہیں لگتی, اور چونکہ عمران خان جو ہے وہ ہے ہی پاکستان دشمن سرگرمیوں کو اس نے پورے 4.25 سال جو ہے اسی پہ اس کا فوکس رہا, اور پاکستان کی تباہی کا کوئی موقع انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اس لیے میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ اب بھی وہ حقیقت کی طرف دیکھیں. مجھے بتائیں کہ اس کے دور میں کون سی یونیورسٹیاں بنی, کون سے کالجز بنے, کون سے فلائی اوور بنے, انڈر پاس بنے, یا کون سے موٹر ویز بنے, کون سے نئے ایئرپورٹس بنے, ٹھیک ہے, کون سے کالجز میں. بلکہ اس نے تو صرف پورے ملک میں نوجوانوں میں نفرت بانٹی, گالیاں تقسیم کی
ٹھیک ہے، اس نے گالیوں کی سیاست کی، نفرت کی سیاست کی، تو جو بیج اس نے بویا ہے انشاءاللہ اسے کاٹنا پڑے گا. تو نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو دیکھیں. یہ صرف زبانی جو دعوے ہیں نا ان پہ توجہ نہ دیں. زبانی دعوے کوئی بھی کر سکتا ہے، عملی طور پہ دیکھیں کہ کس حکمران نے، کس پارٹی نے اس ملک کو کیا دیا ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے، خاص طور پہ نوجوان جو ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں. وہ منفی سرگرمیوں کی بجائے پاکستان سے محبت کریں، پاکستان سے محبت کا عملی طور پہ اظہار کریں اور پاکستان کے لیے کام کریں. اس پاکستان نے بہت ترقی کرنی ہے، تو اپنی منفی سرگرمیوں کو چھوڑ کے آپ جو ہے ملک کی خوشحالی اور ملک میں امن و امان قائم کرنے والی حکومت کا ساتھ دیں، پارٹی کا ساتھ دیں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اور اس جھوٹے خان کو جس نے 22 سالوں میں کوئی نئی نسل جو ہے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے والی وہ تیار کرنے کی بجائے اس نے نوجوان نسل کو گمراہ کیا ہے، جھوٹے لارے لگائے ہیں. ان کے لاروں میں، اس کے نعروں میں نہ آئیں، بلکہ حقیقت کا سامنا کریں اور اس پارٹی کا ساتھ دیں جس نے اس ملک کو ترقی اور خوشحالی دی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ اس معیار پہ پورا اترتی ہے. جی ناظرین، ابھی ہم نے جو آزاد علی تبسم صاحب سے جو بات کی، جو کہ ایک فیصل آباد کے ایک حلقے 59 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کی باتیں سن کے میں میڈیا سے تعلق ہونے کے باوجود بھی میرے اندر ایک جوش، ایک جذبہ، ایک ولولہ جاگ گیا ہے. اور امید ہے کہ ہماری پاکستانی عوام، ہمارے ینگسٹر اس بات کو کیری کریں گے. ہم نے پاکستان میں انتشار کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور ترقی کرنی. ترقی جب ہی ہوگی جب امن ہوگا. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اور PMLN کی حکومت آئی تو ملک میں تعمیر و ترقی کا نیا دورہ ہوا. یہ تھا آج کا ہمارا خصوصی پروگرام، آج کی شخصیت. دیکھتے رہیے نظام ٹی وی اور اپنے میزبان ڈاکٹر ارشد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رابعہ ویلفیئر ہسپتال، علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. دل کا مرض ہو یا دماغ کا، TB لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض، جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض، جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض، یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید ترین آپریشن تھیٹر. فیملی پلاننگ اور گائنی کے لیے ایک محفوظ جگہ جہاں ماں اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے. یہاں ہر طرح کے لیب ٹیسٹ، ایکس رے، CT اسکین اور MRI کوالیفائڈ سٹاف کی زیر نگرانی کیے جاتے ہیں. ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت خدمت خلق میں مصروف عمل ہیں. رابعہ ویلفیئر ہسپتال. مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں